میرا نام شازیہ ہے۔ میرا تعلق لاہور کے ایک گاؤں سے تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، مگر ماں باپ غربت کی وجہ سے ایک دو جماعتیں ہی پڑھا سکے۔ جب میں بچوں کو اسکول جاتے دیکھتی تو مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ میرا بھی دل کرتا کہ میں بھی اسکول جاؤں، پڑھوں لکھوں، مگر چونکہ یہ ممکن نہ تھا، اسی لیے اس خواہش کو میں دل میں ہی دبا لیا اور پھر صبر کر لیا۔ ابو کھیتوں میں کام کرتے تھے، کسی کی فصلوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، جن کی انہیں معقول تنخواہ ملتی تھی۔ میں روزانہ امی کے کہنے پر دوپہر کے وقت ابو کو کھیتوں میں کھانا دینے جاتی تھی۔ آج امی نے روٹی ٹفن میں ڈالی اور مجھے کہنے لگی، جاؤ اپنے ابو کو دے آؤ۔ میں نے سر پر دوپٹہ اوڑھا اور کھانا لے کر نکل پڑی۔ مسلسل 20 منٹ چلنے کے بعد کھیت آتے تھے۔ اس وقت میری عمر 20 سال تھی۔ جب میں کھانا دینے جا رہی تھی تو سنسان راستے میں مجھے ایک لڑکا دکھائی دیا۔ وہ ایک درخت کے پاس خاموشی سے کھڑا تھا۔ یہاں راستے پر ہر طرف درختوں کی بھرمار تھی۔ وہ لڑکا مجھے عجیب عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ گھور رہا تھا۔ کچھ دنوں سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ وہ لڑکا یہیں کھڑا ہو کر مجھے گھورتا تھا۔ میں دل میں اللہ کا نام لے کر جلدی جلدی بھاگی اور کھیتوں کے پاس پہنچ کر ابو کو کھانا دیا۔ کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر برتن لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ جب میں واپسی پر گھر جا رہی تھی تو وہ لڑکا مجھے دوبارہ وہیں نظر آیا۔ اچانک اس نے میری طرف قدم بڑھانا شروع کر دیے۔ اس کے چہرے سے خباثت ٹپک رہی تھی۔ صاف معلوم ہو رہا تھا کہ اس کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر ایک دم اس نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور میرے پیچھے آنے لگا۔ مجھے تو پسینے چھوٹ گئے، حالانکہ سردیاں عروج پر تھیں۔ میرے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر گر پڑے اور میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ وہ بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ اس کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ چند ہی سیکنڈ میں میرے قریب پہنچ گیا۔ ابھی گھر بہت دور تھا۔ اگر میں سیدھے راستے پر بھاگتی رہتی تو وہ مجھے بآسانی پکڑ لیتا۔ جس سڑک پر میں چل رہی تھی یہ سنسان راستہ تھا اور بالکل سیدھا جاتا تھا۔ یہاں آس پاس کوئی انسان بھی نہیں تھا جس سے میں مدد طلب کرتی۔ مجھے اپنی عزت خود ہی بچانی تھی، اسی لیے کچھ سوچ کر میں درختوں کے بیچ بھاگنے لگی۔ یہ علاقہ جنگل نما تھا اور وسیع رقبے پر پھیلا ہوا تھا۔ اس کو پار کر کے دوسرا گاؤں شروع ہو جاتا تھا۔ میں درختوں کے بیچ سے گزرنے لگی۔ اس کا رخ بھی اسی طرف تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے بہت دور نکل آئی۔ مجھے ابھی تک اس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ میں آج پہلی مرتبہ اس جنگل میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے یہ مکمل طور پر جنگل تو نہیں تھا، مگر اس کے بہت دور دور تک جنگلی درخت تھے اور یہ جنگل کی طرح ہی معلوم ہوتا تھا۔ یہاں جنگلی جانور نہیں رہتے تھے، البتہ اس جگہ کو بھیڑیے وغیرہ ضرور اپنا مسکن بنا چکے تھے۔ میں دوڑ کر آ کر ایک بڑے سے پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ قدموں کی آواز اب آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں وہیں بیٹھی رہی۔ کافی دیر گزر گئی۔ اب مجھے کسی کی آہٹ تک سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر کافی دیر ہو چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی ہونے والا تھا۔ میں جلدی سے احتیاط کے ساتھ اٹھی اور آس پاس کا جائزہ لیا کہ کہیں وہ لڑکا دوبارہ نہ آ جائے۔ میں نے دیکھا دور دور تک سوائے درختوں کے کچھ نہ تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر اٹھی اور اس جنگل سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ کیا؟ میں تو راستہ ہی بھول چکی تھی۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ میں جس طرف سے بھی جاتی گھوم کر وہیں واپس آ جاتی۔ میں اس جگہ پر کھو چکی تھی۔ واپسی کا کوئی راستہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یوں ہی سڑک ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام پڑ گئی۔ مجھے نظر آنا بھی بند ہو چکا تھا۔ میں روتی جا رہی تھی۔ اگر میں گھر واپس نہ پہنچ سکی تو کیا ہوگا؟ امی ابو تو بہت پریشان ہو رہے ہوں گے۔ امی کا کیا حال ہوگا؟ اگر میں اس جگہ سے واپس گھر نہ جا سکی تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ سوچ کر مجھے زیادہ رونا آ رہا تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ میں ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اب فقط چاند کی روشنی تھی جس سے اجالا ہو رہا تھا اور مجھے تھوڑا بہت نظر آ رہا تھا۔ دور کہیں سے بھیڑیوں کی بولنے کی بھی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں ڈر کر مزید سمٹ کر بیٹھ گئی۔
میں دل میں اللہ سے دعا کرنے لگی، مجھے زندہ سلامت اس جنگل سے نکال لینا۔ رات کی تاریکی میں واپسی کا راستہ نہیں ڈھونڈ سکتی تھی، اسی لیے یہیں بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے سردی بھی کافی لگ رہی تھی، اسی لیے اپنی شال کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیا۔ یوں انتظار کرتے اور ڈرتے ڈرتے کب آنکھ لگی پتہ ہی نہ چلا۔ نیند واحد شے ہے جو ہر حالت میں آ جاتی ہے، چاہے ہم ڈر رہے ہوں، خوف زدہ ہوں، خوش ہوں، اداس ہوں یا جیسی بھی کیفیت ہو۔ میں سو چکی تھی۔ میری آنکھ تب کھلی جب سورج کی روشنی چہرے اور وجود پر پڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اندازہ لگایا شاید صبح کے 9-10 بج چکے ہیں۔ میں حیران تھی میں اتنی دیر کیسے سوتی رہی۔ پھر یاد آیا کل کی تھکاوٹ کی وجہ سے ہی میں گہری نیند سو رہی تھی۔ میں نے واپسی کی راہ لی۔ بڑی جد و جہد کے بعد میں جنگل نما علاقے سے صحیح سلامت نکل گئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے گھر کی راہ لی۔ جب میں اپنی گلی میں پہنچی تو وہاں کی عورتیں جو گھروں سے باہر دھوپ میں چرپائیاں ڈال کر بیٹھی ہوئی تھیں مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی، وہ دیکھو بد کردار شازیہ آ گئی ہے۔ ان سب کی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی کہ آخر یہ سب کیا کہہ رہی ہیں۔ اتنے میں امی گھر سے نکل آئیں اور مجھے مارنا شروع کر دیا اور بولی، میں نے تیری یہ تربیت کی تھی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ سب میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے تھے۔ سب نے کہا کہ میں کسی اپنے یار کے ساتھ بھاگ گئی تھی، کسی نے کہا یار کے ساتھ رات گزار کر آ رہی ہے۔ لوگ جتنا میرے بارے میں غلط بول سکتے تھے بول رہے تھے۔ میری امی اور ابو نے مجھے خوب مارا پیٹا۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میں روتے ہوئے اور کانپتی آواز کے ساتھ اپنی سچائی انہیں بتا رہی تھی کہ میں کسی کے ساتھ بھاگی نہیں تھی بلکہ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس جنگل میں چھپ گئی تھی اور پھر راستہ بھول جانے کی وجہ سے گھر نہ پہنچ سکی۔ میری بات پر کوئی یقین ہی نہیں کر رہا تھا، یہاں تک کہ میرے ماں باپ مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میں نڈھال سی چرپائی پر گری ہوئی تھی، کھانا یا پانی تک نہیں پیا تھا۔ رات ہوئی تو اچانک گھر میں 40 سالہ مرد داخل ہوا۔ امی کمرے میں آ گئی، مجھے کھانا کھلایا اور مجھے تیار کرنے لگی۔ میں نے پوچھا، امی آپ مجھے دلہن کیوں بنا رہی ہیں؟ یہ سن کر وہ بولی، تیری اکرم سے شادی ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا، امی وہ تو عمر میں مجھ سے بہت بڑا ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ یہ سن کر وہ بولی، جو حرکت تو نے کی ہے اس کے بعد کوئی لڑکا تجھ سے شادی نہیں کرے گا، کوئی تجھے اپنی بہو نہیں بنائے گا، اسی لیے شکر کر وہ 40 سالہ مرد تجھ سے شادی کر رہا ہے۔ تیرا کوئی بھروسہ نہیں، تو دوبارہ گھر سے بھاگ کر ہمارے منہ پر کالک مل جائے، اسی لیے تیری شادی کر رہے ہیں۔ امی کی باتوں نے مجھے اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا، حالانکہ میں بے قصور تھی۔ قصور نہ ہوتے ہوئے بھی مجھے سب کی باتیں سننا پڑ رہی تھی۔ میری ہمت جواب دے گئی تھی، میں آنکھوں سے آنسو بہانے لگی۔ ابو نکاح خواہ کو لے آئے تھے۔ میری اس 40 سالہ مرد اکرم سے شادی ہوئی اور مجھے بغیر کوئی دعا یا پیار دیے رخصت کر دیا گیا۔ میں انتہائی اذیت میں تھی۔ میری دنیا یوں پلٹ جائے گی، میں نے سوچا نہ تھا۔ مجھ سے محبت کرنے والے ماں باپ میرے ساتھ ایسا کریں گے، میں نے سوچا نہیں تھا۔ میری شادی کر کے انہوں نے مجھ سے ہر تعلق توڑ لیا تھا۔ میں سوچتی تھی شاید اکرم اچھا انسان ہوگا، مگر وہ ایک اچھا شوہر ثابت نہ ہوا۔ ہماری شادی کو 5 دن گزر چکے تھے۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا، جو پیسے تمہارے ماں باپ نے دیے ہیں وہ مجھے دے دو۔ ڈرتے ڈرتے میں نے اسے پیسے دے دیے تو وہ ان پیسوں کو عیاشیوں میں اڑایا۔ آئے روز اس کے دوست گھر آتے رہتے اور سگریٹ بھی پیتے اور شراب بھی پیتے۔ میں اکرم کو منع کرتی اور اسے بتاتی ہمارے دین میں یہ حرام ہے، تو وہ آگے سے کہتا بد کرداری بھی ہمارے دین میں حرام ہے، یاد کرو تم گھر سے بھاگ گئی تھی، احسان مانو،
تم جیسی لڑکی سے میں نے شادی کر لی، ورنہ تم جیسی گھٹیا عورت پر کوئی تھوکنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اس کی یہ باتیں میرا دل توڑ جاتی اور میں خاموش ہو جاتی۔ وہ جان بوجھ کر مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سب بولتا تھا۔ ایک دن اکرم کے دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے گھر سے چلا گیا۔ میں اس وقت کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اکرم کا ایک دوست کچن میں آ گیا۔ وہ مجھے بری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ڈر کر کچن سے بھاگی۔ جب میں صحن میں آئی تو اس نے دوبارہ میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنے میں اکرم گھر آ چکا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کا دوست صاف مکر گیا اور بولا، تمہاری بیوی مجھے اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی صفائی دی، لیکن اکرم نہ مانا۔ اس نے مجھے اپنے دوستوں کے سامنے ہی مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور بولا، تم جیسی عورت ہو میں جانتا ہوں، میرا دوست سچ بول رہا ہے۔ اس کے بعد اکرم کے لیے میرے دل میں جو عزت تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور 10 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اس دوران اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا جس کی عمر 5 سال ہو چکی تھی۔ میرے امی ابو بھی وفات پا چکے تھے۔ مرتے دم تک نہ ہی انہوں نے میری بات پر یقین کیا تھا اور نہ ہی مجھے معاف کیا تھا۔ جب میرا بیٹا 5 سال کا ہوا تو شوہر کی بھی وفات ہو گئی۔ اسے کسی دشمن نے گولی مار دی تھی۔ اب اتنے بڑے گھر میں میں تنہا رہتی تھی۔ ایک دن شوہر کا بھائی میرا جیٹھ گھر میں آ گیا اور اس نے مجھے یہ گھر خالی کرنے کو کہا۔ اس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا تھا۔ مجھے اور میرے بیٹے کو گھر سے نکال دیا گیا۔ میں اپنی فریاد کس کے پاس لے کر جاتی؟ کوئی میرا اپنا نہیں رہا تھا۔ جو لوگ مجھے جانتے تھے وہ اب تک مجھے بد کردار کہتے تھے۔ آخر میں روتی بلکتی اپنے ماں باپ کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ اکرم کے مرنے کے بعد سے حالات بہت تنگ ہو گئے تھے۔ فی الحال میرے پاس پیسے پڑے ہوئے تھے جو اکرم کی الماری سے مجھے ملے تھے۔ یہ پیسے اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ساری عمر بیٹھ کر ہم کھا سکتے۔ ایک نہ ایک دن تو انہیں بھی ختم ہونا تھا اور تب مجھے ہی شاید گھر سے نوکری پر نکلنا پڑتا۔ میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اسی لیے شاید لوگوں کے گھر صفائی ستھرائی کا کام ہی کرنے لگتی۔ خیر، میں نے سوچا کام جیسا بھی ہو میں خود کے لیے اور اپنے بیٹے الماس کے لیے کر لوں گی۔ الماس 6 سال کا ہونے والا تھا، اسی لیے میں نے اسے ایک سرکاری اسکول میں ڈال دیا۔ میں تو پڑھ لکھ نہیں سکی تھی، اس لیے اپنے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ایک کامیاب آدمی بنانا چاہتی تھی۔ وہ خوشی خوشی اسکول جاتا تھا۔ وقت نہایت تیزی سے گزرا اور اس نے 10 جماعتیں پڑھ لیں۔ اب میں ایک حویلی میں نوکرانی تھی۔ حویلی کی صفائی ستھرائی کرنے کے جو بھی پیسے ملتے تھے اسی سے میں الماس کی فیس ادا کرتی تھی اور اس سے گھر چلتا تھا۔ الماس نے میٹرک تک تو دل لگا کر محنت سے پڑھا تھا، لیکن جب وہ انٹر میں ہوا تو اس کی پڑھائی میں دلچسپی ختم ہوتی گئی۔ جب اس نے بی اے کیا تو اس کے گریڈ بہت برے آئے۔ پھر اس نے پڑھائی ہی چھوڑ دی۔ وہ آگے نہیں پڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے برے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ ان کی وجہ سے ہی اس کی توجہ پڑھائی سے ہٹ گئی تھی۔ اب وہ سگریٹ بھی پینے لگا تھا۔ وہ بہت بدل چکا تھا۔ میں اسے ایسا انسان بنتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ ایک رات میں جاگ رہی تھی۔ رات کے 12 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک الماس واپس ہی نہیں آیا تھا۔ میں اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ وہ رات بہت دیر سے گھر آیا تھا۔ میں اسے بہت منع کرتی تھی کہ گھر دیر سے مت آیا کرو، مگر وہ سنتا ہی نہیں۔ میں 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی اور اسے بھی نماز پڑھنے کی تلقین کرتی، مگر وہ میری ایک نہ سنتا۔ وہ دین سے بھی کافی دور تھا۔ اب اس کی عمر 25 سال ہو گئی تھی۔ میں اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر چکی تھی۔ جب کبھی میں اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی تو افسوس ہوتا، کیونکہ میں بہت بوڑھی نظر آنے لگی تھی، حالانکہ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ زندگی میں مجھے بہت غم ملے تھے، جن کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے میں تھک گئی تھی اور بوڑھی ہو گئی تھی۔ ایک رات
مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے بہت پریشان تھی کہ نہ جانے کب اس کے لائق کوئی لڑکی ملے گی۔ میں الماس سے کچھ بات کرنے اس کے کمرے میں گئی تو روح فنا ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہوا، اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ الماس گھر سے جا چکا تھا۔ 3 دن ہو گئے تھے وہ گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں سوچنے لگی، نہ جانے مجھ سے ایسی کیا غلطی یا گناہ ہو گیا تھا جس وجہ سے میرے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا۔ میں پھر سوچتی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ یہ سب میری آزمائش تھی۔ اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ 20 سال کی عمر میں مجھ پر الزام لگے اور میری عمر سے بڑے مرد سے میری شادی ہو گئی۔ شوہر بھی اچھا نہ نکلا، اس نے بھی مجھ پر تشدد کیا۔ بیٹا بھی اچھا نہ نکلا۔ روتے روتے میری حالت خراب ہو گئی۔ مجھے بخار لگ رہا تھا۔ میں پیسے اٹھا کر دوا لینے چلی گئی۔ جب میں واپس گھر آئی تو الماس گھر آ چکا تھا۔ چونکہ میں اس سے ناراض تھی، اس لیے اس سے کوئی بات نہ کی اور نہ اس کے کمرے میں گئی۔ اس بات کو اب 1 مہینہ ہونے والا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بات چیت بند تھی۔ اذیت والی بات تو یہ تھی کہ الماس کو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ ابھی تک اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صبح میں صحن میں بیٹھی چائے پی رہی تھی جب اچانک وہاں الماس آ گیا۔ وہ چل کر نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں پر رینگتا ہوا کسی بچے کی طرح وہاں آیا تھا۔ اس نے اپنی زبان منہ سے نکالی ہوئی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے اسے پوچھا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میری بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ جس طرح آیا تھا ویسے ہی واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ میں تعجب سے اس کی اس حرکت کو سوچتی رہ گئی۔ آج میں چکن لے کر آئی تھی، سوچا تھا کل پلاؤ بناؤں گی۔ فریج میں گوشت رکھ کر میں سونے چلی گئی، لیکن آدھی رات کو آنکھ کھل گئی۔ کوئی زور زور سے کتوں کی طرح بھونک رہا تھا۔ میں حیران تھی کیونکہ یہ آواز میرے گھر سے ہی آ رہی تھی۔ پہلے تو مجھے گمان ہوا گھر میں کوئی کتا گھس آیا ہے۔ میں آواز کا تعقب کرتے ہوئے میں کچن میں آ گئی۔ جو دیکھا مجھے لگا پورا آسمان سر پر آ گرا ہے۔ سامنے ہی الماس زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنے منہ سے زمین پر پڑا ہوا گوشت کھا رہا تھا۔ وہی گوشت جو میں فریج میں رکھ کر گئی تھی۔ وہ کچا گوشت کھا رہا تھا۔ میں چیخ کر پوچھنے لگی، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کچھ بھی نہ بولا بلکہ کتے کی طرح بھونکنے لگا۔ میرے سامنے کچا گوشت کھا گیا۔ اس کا منہ اور ہاتھ خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ اس وقت رات کا 1 بج رہا تھا۔ اس منظر نے میری روح ہلا دی۔ میں بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے الماس میں کوئی آسیب گھس گیا ہے۔ ساری رات میں نے ڈرتے ہوئے اور پریشانی سے گزاری۔ نماز پڑھ کر میں دن کے اجالے کا انتظار کرنے لگی۔ جب اجالا ہوا تو میں الماس کے کمرے میں گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا سو رہا تھا۔ میں نے اس کا ماتھا چیک کیا تو وہ بخار سے تپ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اسے ناشتہ کروایا۔ میں اس سے بات کر رہی تھی لیکن وہ کچھ نہیں بول رہا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پھر کتے کی طرح بھونک رہا تھا اور پھر ہاتھوں اور پیروں کے بل چلنے لگا۔ میں زمین پر پڑی ہوئی چیزوں کو سونگھنے لگا۔ میں اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ شام کو میں اسے ڈاکٹر کے لے گئی۔ بڑی مشکل سے وہ پیروں پر چل رہا تھا، ورنہ وہ بار بار اپنے ہاتھ بھی زمین پر چلنے کے لیے رکھ لیتا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب کو اس کی ساری کیفیت بتائی۔ وہاں بھی الماس کسی کتے کی طرح ہی ریئیکٹ کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا اسے کوئی بیماری لگ گئی ہے، ایک ایسی بیماری جس میں انسان جانور کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ علاج کے لیے انہوں نے ایک ہسپتال بھیج دیا۔ علاج پر اچھے خاصے پیسے لگ گئے، لیکن الماس بہتر نہ ہوا۔ میں پریشانی سے روتی جاتی تھی۔ الماس اب انسانوں کی طرح بات نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ صرف 2 لفظ ہی بولتا تھا، یعنی واؤ واؤ۔ کچی چیزیں اور سبزیاں کھاتا تھا، زمین سے گھاس توڑ کر کھاتا۔ اب الماس نے بات چیت کرنا بند کر دی تھی۔ وہ سارا دن گھر میں کرالنگ کرتا رہتا، راتوں کو سوتا بھی نہیں تھا، بس واؤ واؤ کی آوازیں نکالتا رہتا۔
میں بہت ڈرتی تھی کہ نہ جانے اسے کیا ہو گیا ہے، وہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا۔ پھر ایک مرتبہ صحن میں ایک بلی ساتھ والے گھر سے کود کر آ گئی۔ الماس اسے پکڑ کر منہ میں ڈالنے والا تھا جب میں نے بڑی مشکل سے بلی کو اس سے آزاد کروایا۔ اگر میں وقت پر نہ آتی تو وہ بلی کو ہی کھا جاتا۔ مجھے الماس سے اب خوف آنے لگا تھا۔ وہ میرے ہاتھ خوشی سے چاٹنے لگا تو میں ڈر کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ الماس پر کسی آسیب کا سایہ ہے۔ اس کی حالت مجھے یہی بتا رہی تھی۔ میں نے اس کو بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا تھا۔ اب مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس میں جنات آتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بیماری ہوتی تو اتنے علاج کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا۔ ایک دن میری ہمسائی گھر آ گئی اور اس نے الماس کی یہ حالت دیکھ لی تو وہ بھی ڈر گئی۔ میں نے اسے سارا کچھ بتایا کہ الماس نہ جانے کیوں اس طرح کا ہو گیا ہے۔ میری بات سننے کے بعد اس نے بتایا کہ اس میں جنات لگتے ہیں، تم اس کو عامل کے پاس لے جاؤ۔ گاؤں میں جو دریا ہے اس کے قریب ہی ان کا آستانہ ہے، وہ بہت ہی بڑے اور اچھے عامل ہیں۔ اس سے میں نے پتہ سمجھا اور پھر سوچا آج ہی میں الماس کو اس کے پاس لے جاؤں گی۔ روز بروز بگڑتی ہوئی الماس کی حالت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا تھا۔ میں الماس سے ناراض تھی، اس بات کو تو میں بھول ہی گئی تھی۔ آج شام میں الماس کو بہلا کر گاؤں کے دریا کے پاس پہنچ گئی اور اس آستانے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ عورتیں تھیں جو ایک چھوٹے سے کمرے میں جہاں عامل صاحب تھے ایک ایک کر کے جاتی تھیں۔ پھر جیسے ہی میری باری آئی میں الماس کو لے کر عامل صاحب کے پاس آ گئی۔ انہیں الماس کی حالت کے بارے میں بتایا۔ اس کی حالت دیکھنے کے بعد وہ بولے، اس پر کسی آسیب کا سایہ نہیں بلکہ اس کو کسی کی بد دعا ہے۔ عامل صاحب کی یہ بات سن کر میری تو روح ہی فنا ہو گئی اور مجھے وہ رات یاد آ گئی۔ اس رات جب میں الماس سے بات کرنے اس کے کمرے میں گئی تو میں نے دیکھا الماس کے پاس ڈھیر سارے پیسے تھے۔ اس کے پاس شراب کی بوتل پڑی ہوئی تھی اور وہ شراب پیتے ہوئے کہہ رہا تھا، کل میں ہر صورت جوا جیت کر ہی رہوں گا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس سے غصے میں شراب کی بوتل چھین لی اور پیسے اٹھا لیے اور اسے سختی سے کہا اگر اس نے آئندہ شراب کو ہاتھ لگایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا اور مجھ سے شراب اور پیسے چھیننے لگا اور میں نے زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تاکہ وہ ہوش کرے، مگر غصے میں اس نے مجھے جوتی سے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بد دعا دی کہ آج تو نے اپنی ماں پر ہاتھ اٹھایا ہے، اللہ تجھے جانور بنا دے۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور رونے لگی کہ میری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی کہ الماس ایک برا لڑکا بن گیا۔ پھر میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور عامل صاحب کو سب سچ بتا دیا۔ وہ کہنے لگی یہ تمہاری بد دعا کا اثر ہے، اس بد دعا کے اثر سے وہ کتے جیسا بن گیا ہے۔ اب تم بد دعا واپس لوگی تو ہی وہ ٹھیک ہوگا، ورنہ ساری عمر اسی طرح رہے گا۔ ماں کی دعا اور بد دعا بڑی جلدی عرش پر پہنچتی ہیں۔ عامل صاحب کی سب باتیں مجھے سمجھ میں آ گئی تھیں۔ میں رونے لگی کہ میں نے الماس کو کیوں بد دعا دی تھی۔ گھر آ کر میں نے الماس کو سلایا اور اپنے کمرے میں آ کر جانماز بچھا کر روتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی کہ الماس ٹھیک ہو جائے۔ کچھ دن میں مسلسل نفل نمازیں بھی پڑھتی رہی۔ ایک ہفتے بعد مجھے الماس میں بہتری نظر آئی اور پھر دعاؤں کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں نے اسے گلے سے لگا لیا۔ وہ بھی رو رہا تھا اور مجھ سے معافی مانگ رہا تھا کہ وہ آئندہ کبھی کوئی برا کام نہیں کرے گا اور نہ کبھی مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا، وہ ایک اچھا انسان بن گیا تھا۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا۔ میں خوش تھی کہ اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ الماس نے بھی سبق سیکھ لیا تھا۔ اللہ ہر اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔